بھی میں نا کل رات کو ہی بڑا ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتا کہ یار کیا ہو رہا ہے. تو پوسٹ میری نظر سے گزری. اٹ واز اے ٹویٹ بائی پرسن فرام غزہ. ہی سیڈ کہ تم لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی کیونکہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ابھی تک. یار دے آر کاؤنسلنگ اس مین. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں ہمت دے رہے ہیں. اور وہاں کے لوگوں کا آپ ریاکشن دیکھیں, یعنی ایمان کا لیول دیکھیں یار کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ ڈس اپوائنٹڈ. اور برو میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے, مجھے اس سارے انسیڈنٹ سے پتہ چلا ہے کہ حکمرانوں سے اور ہماری ملٹری سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے اس ساری سچویشن سے پتہ چلا ہے کہ عوام الناس کا جو ایمان کا لیول ہے بہت ہائی ہے الحمدللہ. میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ مجھے ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم جو اوپر بیٹھے ہوئے نا برو, ان سے زیادہ بزدل میں ان کو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ زیادہ ایمان والے اور زیادہ دلیر ہوں گے, بٹ یہ کمزور ثابت ہوئے. اگر آپ نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا, میں یہ سوچ رہا تھا بیٹھا, یہ جو میں روز دیکھ رہا ہوں نا اور شیئر بھی کر رہے ہیں, واللہ میرے دل میں یہ چیز مجھے سمجھ آئی ہے. اگر آپ نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا, پرسیورنس, ریزیلینس, اسٹرینگتھ, الرجولہ جسے کہتے ہیں, مردانگی. ایون آپ بڑوں کو تو چھوڑ دیں, غزہ کے بچوں کو آپ دکھا دیں. غزہ کے بچے کی ایک ویڈیو میں نے کل شیئر کی ہے. اس سے وہ پوچھ رہا ہے, اس کے ماں باپ مر گئے, اس کا گھر تباہ ہوا ہے, اس سے وہ پوچھ رہا ہے, وہ بات بات پہ اسی نارمل ہے اس کا فیس, اور الحمدللہ کہہ رہا ہے, الحمدللہ کہہ رہا ہے, اور ایسی سی باتیں کر رہا ہے, چھوٹا سا بچہ نارمل. جو کہ میں سوچا تھا کہ یار یہ تو ہم اپنے اس سوسائٹی میں بڑے بڑے جو اپنے آپ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں سنتے. وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ان کے اندر اتنی اسٹرینگتھ ہی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا تو غزہ کے لوگ. اچھا, یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا, الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ وہ بھی چال چلتے ہیں, اللہ بھی چال چلتے ہیں. یہ پتہ ہے کیا, اسرائیل نا بہت عرصے سے یہ ان کا ایک سلو پلان ہے پورا, کس طریقے سے انہوں نے یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور اس طرف آنا ہے. یہ سب کچھ اس کا یہ سٹیپس ون آفٹر انادر اچیو کر رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ ایک حد سے زیادہ فورس ہی نہیں کر پائیں گے. اللہ کی اپنی پلاننگ ہے. انہوں نے نا ایک پلان ترتیب دیا ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ, جیسے یہ ویسٹ بینک پہلے وہ انٹرنیشنل بارڈرز 1967 میں اسٹیبلش ہوئے نا, جب انہوں نے مان ہی لیا, پی ایل او نے مان لیا ویسٹ بینک میں, اچھا چلیں جی 2 اسٹیٹ ہی دے دیں, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بھی غلط ہے, لیکن اب حد ہو گئی, وہ کہتے ہیں اچھا چلیں وہی دے دیں. اور اس کے لیے کچھ چیزیں مانی اسرائیل نے, لیکن وہ نہیں اس پہ چلے, بلکہ الٹا کرنا شروع کر دیا. ویسٹ بینک میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے غزہ بنا دیے, چھوٹی چھوٹی آئسولیٹ کر دی. ایسی جگہ پہ جا کے اپنا ایک ٹاؤن آباد کرتے تھے جو 2-3 فلسطینی ولیجز کے درمیان سے, جہاں سے گزرنی پڑے سڑک, اور اس کے درمیان سے دیوار لے کے جائیں تاکہ ان دونوں کو کٹ آف کر دیں. اللہ اکبر, میں نے میپس بڑے کیئرفلی دیکھے ہیں. تو ان کا پلان تھا کہ آہستہ آہستہ نا ہم نے ان کو فیکشنز میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور ان کو ڈیزالو کر دینا ہے, ایبزارب کر دینا ہے, ان کو جارڈن کی طرف اور مصر کی طرف پش کر دینا ہے. لیکن اس میں نا ایئرز چاہیے تھے, یعنی 25-50 سال, 100 سال میں بھی. لیکن اللہ کا پلان تھا, جو ٹیکنالوجی بوم آیا 2000 سے آنورڈ ابھی تک, سبحان اللہ, جیسے ابھی خرم بات کر رہے تھے, جو امیجز اب ہم دیکھ پا رہے ہیں نا, کیونکہ اب سیٹلائٹ فون ہیں, E6 موجود ہیں. پہلے تو وہ ابھی ایون 2014 میں بھی نا, مجھے یاد ہے میں جرمنی میں تھا, غالباً ورلڈ کپ چل رہا تھا, اور اس وقت بھی جس دن جرمنی اور اس کا میچ تھا نا, تو ایون مسلمز بھی لگے ہوئے تھے میچ دیکھنے, اور وہ جرمنی نے بہت گول مارے تھے. اسی رات اسی ٹائم پہ بہت زیادہ بامبنگ, شیلنگ کی تھی اسرائیل نے غزہ میں اسی رات. تو سبحان اللہ, ایون جو ڈھونڈتا تھا نا اس وقت بھی اس کو تھوڑا بہت مل جاتا تھا دیکھنے کا مواد. لیکن اب تو اللہ نے ایسا کچھ کیا, اللہ کی توفیق سے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ سیٹلائٹ کنیکشنز موجود ہیں, اور الجزیرہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. الجزیرہ ایک بہت بڑی اینٹی ہے نیوز کی ماشاءاللہ, اور وہ کافی حد تک ویریفائی کر کے لے کے آتے ہیں, اور وہ اپنے چھت سے نا چیزیں خود ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں, اور عام بندہ ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہر بندے نے آل اوور دا ورلڈ دیکھا ہے نا, آبویسلی انسان کی فطرت تو آلموسٹ سیم ہے نا, پرائمری فطرت, تو وہ پھر اس کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں, اللہ اکبر, میں یہ سوچتا ہوں اخوانی, کہ آج سے 30 سال پہلے تک اسی طرح کی اٹراسٹیز ہوتی تھیں, لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے تھے, کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا, لیکن وہ فلسطینی دیکھ پاتے تھے صرف. اسی لیے وہ جو امیج ایک چل رہا ہے نا, بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے, پی ایس مارگن اور بہت سارے, کہ جی وہ کہتے ہیں جی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جی حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا, ڈو یو کنڈیم دیٹ اینڈ ڈو یو اسٹارٹ فرام دیئر. بھائی یہ دس از انویلڈ. وہ جو امیج ہے نا, کہ وہ دکھا رہے ہیں امیج کے ایک سائڈ پہ کہ بچہ کا گھر گرا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, اپنے گھٹنوں پہ رینگ رہا ہے,
اور نیکسٹ وہ امیج دکھاتے ہیں وہ بڑا ہو کے اس نے گن پکڑی ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف جہاد میں کھڑا ہے. دس میک سینس. جس بچے نے وہ 30 سال پہلے امیجری دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم نہیں دیکھ پائے, اور اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور رویا ہے وہ وہاں پہ, وہ بچہ اس کے دل میں جو چیز پیدا ہوگی, یو کینٹ اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. برو دیکھیں نا جو وہاں پہ ہو رہا ہے, یعنی ان کے لیے وہاں پہ بامبنگ سے پہلے بھی اٹ واز جیل, بگیسٹ اینڈ لارجسٹ اوپن ایئر پریزن. سرویلنس کیمراز ان کے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں. وہ جو آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے, ان کی جو انہوں نے جو اسٹریٹس اپنی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, جیو اسٹریٹس, اگر پیلسٹینین کا گھر اس اسٹریٹ پہ ہے, وہ مین انٹرنس سے باہر نہیں نکل سکتا, اس کو کھڑکی سے باہر نکلے یا بیک یارڈ سے باہر نکلنا ہے. ان کے ایک ایک چیک پوائنٹس ہیں, لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں آپ کو ذرا سے ٹریول کرنے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ اس میں نا, لیکن میں نا تھوڑا اور اینگل سے چیزوں کو بھی پچھلے دن دیکھ رہا, بلکہ اتنی ساری جو ویڈیوز آتی ہیں نا, پرسنلی میرے لیے تو بڑا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے. میں نا بہت زیادہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا, اور میں تھوڑا سا بیٹھ کے نا یہ سوچ رہا ہوتا ہوں. ایک تو بہت ساری چیزیں I'm sure آپ لوگ نا بندہ بڑی ساری ایموشن سے گزر رہا ہوتا ہے, مطلب ملٹیپل تھاٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں. ایک جو اوور رائڈنگ تھاٹ ہے نا, وہ ایک ایکسٹریم لیول آف جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں انتہائی ناشکرہ انسان ہوں, بیکاز میں تو ان کی جگہ نہیں ہوں. ون, میرے پاس ساری لگژریز ہیں, میرے پاس سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, میرے بچے سکون سے سوتے ہیں, مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے, الحمدللہ صحت ہے, مسجد جا سکتے ہیں, اٹھ کے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے نا. تو میرے سے اس بارے میں سوال بھی ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ جو انگریٹیٹیوڈ فیلنگ آتی ہے, پہلی بات ہے یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ میں تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر رہا, مطلب ویو ٹیکن آل آف دیز تھنگز فار گرانٹیڈ. سو یہ جو سارا وہاں پر ہو رہا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ سارے تو جنت میں جا رہے ہیں. بالکل, لیکن کوشچن ہے کہ ہم لوگ کا وہ کیا ہوگا. مجھے آپ دیکھیں, ہمیں یہاں پہ کرنے کے کیا کام ہے, ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کم سے کم یہ ریئلائزیشن تو ہو کہ یار یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے, مطلب اللہ تعالیٰ کی نا ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, اور ہمارے لیے بھی اس میں سے کچھ سیکھنے کے لیے. مے بی دس از ون آف دوز چیزیں جو ہمیں جھنجھوڑ کے لاتی ہیں کہ بھائی کچھ تو تم تو سیدھے ہو جاؤ نا. تو تم کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ. وی ڈونٹ نو کہ کتنا زندگی رہتی ہے, ہفتہ رہتا ہے, 2 ہفتے رہتے ہیں, سال رہتا ہے, 5 سال رہتا ہے, کتنا میں نے جینا ہے, اور ایم آئی پریپیئرڈ فار دیٹ. وہ تو انشاءاللہ اس طریقے سے شاید جنت میں جا رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ یوسف علیہ السلام, ہی از اے ینگ کیڈ, مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے. میں آپ کو 4 ایونٹس بتاتا ہوں. مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے, اس کے بعد سلیوری سے گزرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہراسمنٹ ہوتی ہے ایز اے ینگسٹر جب وہ جوانی کو پہنچتے ہیں, اس کے بعد وہ جیل جاتے ہیں. اچھا, یہ 4 ایونٹس, آل رائٹ. سرپرائزنگلی اب دیکھیں قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا ایونٹ ہوا نا, ان کو ایز اے سلیو سیل کیا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر, واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ, اپنے کاموں پر غالب ہیں, بٹ موسٹ آف دا پیپل دے ڈونٹ نو, لوگ نہیں جانتے.